سے ہندوستان آ رہا ہوں، ہر حکومت سے، ہر چیف منسٹر سے بات ہوئی ہے، ان سب نے یہی کہا ہے کہ میں بے اختیار ہوں۔ یہ بے اختیاری جو ہے یہ آج آپ کے تمام جو مسائل ہیں اس کی جڑ ہے۔ میں نے ان میں سے کئی سے کہا کہ اگر آپ بے اختیار ہیں تو آپ کے پاس ایک اختیار ہے، استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں، کیونکہ بے اختیار وزیر اعلیٰ نہیں ہوتا، بے اختیار حکومت نہیں ہوتی۔ وہ ظلم ہے جو صوبے پر آپ کر رہے ہیں، اس علاقے پر آپ کر رہے ہیں۔ یہی کیفیت ہمارے جو وزیر اعظم ہوتے ہیں ان کی بھی اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس طرح ملک نہیں چلتے، اس طرح جو ملک ہوتے ہیں ان کی وہی حالت ہوتی ہے جو آج پاکستان کی ہے۔ ہم اگر آج یہ ماننے کو بھی تیار نہیں ہیں کہ ہم مشکل میں ہیں، خاص طور بلوچستان کا صوبہ، اس صوبے کے لوگ آج پریشان ہیں، اس کے نوجوان آج مایوس ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر ہم حل کیسے تلاش کریں؟ سب سے پہلے آپ کو مسئلے کو پہچاننا ہوگا، اس کو جاننا ہوگا، اس کا اعتراف کرنا ہوگا۔ آپ کسی بھی ایکسپرٹ کو بلا لیں معیشت کے، قدرتی مسائل کے، وہ آپ کو بتائے گا کہ بلوچستان جو ہے اس کو پاکستان کا امیر ترین صوبہ ہونا چاہیے، جو قانون کے تحت اس کا حق ہے، اس کو استعمال کر کے آج یہ صوبہ پاکستان کا امیر ترین صوبہ، اس کے لوگ پاکستان کے امیر ترین لوگ ہونے چاہیے، لیکن بجائے امیر ترین ہونے کی آج وہ غریب ترین ہے۔ تو یہ بات سیاست کی نہیں ہے، یہ بات آپ کے حق کی، آپ کے آئینی حق کی۔ لوگ پوچھتے ہیں حل کیا ہے؟ حل، اور ہمیں حل ہی ڈھونڈنے چاہیے۔ حل آئین کے اندر ہے۔ اگر ہم آئین کو توڑیں گے تو ہمارا وہی حشر ہوگا جو آج ہمارا ہے۔ جب الیکشن چوری ہوں گے ملک ترقی نہیں کرے گا، جب سیاسی انتشار ہوگا ملک ترقی نہیں کرے گا۔ یہ بنیادی باتیں جن کی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ کوئی ذاتی حل نہیں ہوتے، تمام ممالک آئین کے مطابق چلتے ہیں، عوام کو ان کا حق دیتے ہیں، عوام ذمہ داری سے جو ان کی آئینی قانونی ذمہ داری ہے اس کے مطابق چلتے ہیں، ملک ترقی کرتے ہیں۔ یہ سب کا یہی فارمولہ ہے۔ ہمیں 70 سال تک یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں ہے۔ یہ ایم پی او جو ہوتا ہے، ایم پی او انگریز نے بنایا تھا لوگوں کو محکوم رکھنے کے لیے، جو بات کہتے اس کو جیل میں ڈالتا۔ ہم نے آج بھی وہی، میں خود 1.25 سال ایم پی او میں رہا ہوں، اس کو جیل میں ڈالتا ہوں کہ یہ بات نہ، نظر بندی کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی سے مل نہ سکے، بات نہ کر سکے، بات پہنچا نہ سکے۔ یہ قانون آج تک ہم استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو کس طرح ملک ترقی کرے گا؟ کس طرح اس ملک کے لوگ، اس ملک کے شہری اپنے آپ کو محسوس کریں؟ تو ہم اسی لیے آج حاضر ہوئے کہ آپ کی بات سن سکیں، آپ کی آواز کو جا کر بیان کر سکیں، تاکہ اس کا حل نکلے۔ ہم کسی پر کیچڑ اچھالنے نہیں آئے، کسی کے خلاف بات کرنے نہیں آئے، لیکن صوبہ تو تکلیف میں ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ بلوچستان میں انتشار ہو اور پاکستان ترقی کر۔ یہ بالکل خام خیالی ہے، کسی کے خیال میں، یہ گزر چکے ہیں معاملات سے، پہلے بھی یہ معاملات ہوئے۔ تو آج ہمیں اس بات کو محسوس کرنا، اور یہ ملک کی سیاسی قیادت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم سب نے، جب بہت سے لوگ یہاں سیاسی عہدے رکھے، میں نے خود سیاسی عہدے رہے ہیں، پوری زندگی سیاست میں گزری ہے۔ ہماری یہاں ذمہ داری ہے کہ کم از کم حق کی بات تو کر سکیں، عوام کی تکلیف کی بات تو کر سکیں، سیاسی مفاد سے بالاتر ہو کر۔ آج یہ ملک کی ضرورت ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ جو سوال، ہم تو میں نے کہا آپ کی بات سننے آئے، آپ سوال وہ کر لیں یا اپنے جو بیان میں وہ بات رکھیں جس سے ہمیں کچھ حاصل ہو، کہ ہم جا کر بلوچستان کی بات کر سکیں۔ بلوچستان کے 20 سال پہلے کے کیا حالات تھے؟ کیا یہاں کوئی پٹھان کسی کو قتل کرتا تھا؟ کیا بلوچ کسی کو قتل کرتا تھا؟ کیا ہزارہ کسی کو قتل کرتا تھا؟ کیا شیعہ سنی فساد تھا یہاں پر؟ پاکستان کا سب سے پرامن صوبہ بلوچستان ہوا کرتا تھا، آج کیوں نہیں ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ سے ہم ٹھوکر رکھتے ہیں کہ آپ کم از کم ہمیں یہ بتا سکیں کہ کس طرح ہم کیا بات کریں
میں جانتا ہوں کہ اگر قانون کی بالادستی، قانون کی حکمرانی ہوگی، آئین کی بالادستی ہوگی، عوام کے حقوق کا تحفظ ہوگا تو معاملے درست ہوتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ موقع آپ کے لیے ہے کہ آپ سوال کر لیں یا آپ نے بیان کر دیں جو آپ کے ذہن میں آپ سوچ میں تھا کہ ہم اس کو حاصل کر کے اس جو آج ملک کو انتشار ہے، جو اس میں اپنا کردار ہے، اس کو ادا کر سکیں. جو ہمیں یہ انتظار نہیں کرنا کہ باہر سے آئے گا وہ آگے درست کر دے گا. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب اس خرابی کا حصہ بن گئے. ہم اقتدار کے حصول میں اس ملک کی بڑی جماعتیں جو ہیں وہ آج اس خرابی کا حصہ بن گئی. وہ آج حق بات کرنے سے قاصر ہیں. یہ چند باتیں تھیں. اب آپ فورم اوپن ہے، جو بھی آپ سوال کرنا چاہیں، کامنٹ دینا